لوگوں کو نہیں پتا, اٹس جسٹ the tip of the iceberg that oh she is so well put together. ارے یار تو privileged family کی بندی ہے. I'm privileged in so many ways that I'm good at hiding what I'm going through, right? Does not mean that I'm not going through something. تو جب آپ ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں and you're wearing shabby clothes and آپ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا بوڑھی بوڑھی آنٹیاں بیٹھتی ہیں ویل چیئر پہ, تو میں تو بوڑھی بھی نہیں ہوں. میں نے تو دیکھا ہے کہ عورتیں اپنی ٹانگوں پہ شال ڈال کے بیٹھتی ہیں, شال کی تو ضرورت نہیں ہوتی. تو میں کیا کروں؟ How should I look? Should I follow people sitting in the western world? مگر وہ تو میرا کلچر نہیں ہے. مجھے پورے کپڑے پہنے, I'm most comfortable when I'm covered, بٹ مجھے ایسے کپڑے پہنے کہ میری ویل میں اگر پھنسے اور میں گر جاؤں تو زیادہ امبیرسمنٹ ہوگی. ایک ایک سٹیپ, ایک ایک قدم پر مجھے سوچنا تھا, اور یہ سوچ کر کہ آج اگر میں یہ کر رہی ہوں تو کل کسی بچی کو اتنا نہیں سوچنا پڑے گا. اس کے سامنے ایک راستہ ہوگا, اس کو صرف, وہ کہتے ہیں نا where there is wheel there is a way, اس کو بس صرف اس راستے پر چلنا ہوگا. تو جب بھی آپ پہلا راستہ نکالتے ہیں تو چوٹیں بہت آتی ہیں, فزیکل چوٹیں بھی آتی ہیں, لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں, جن کو آپ کی جرنی سمجھ نہیں آتی وہ آپ کو ایجنٹ بنا دیتے ہیں, آپ یہودی سازش ہیں, آپ ایجنٹ ہیں. اور میں صرف ایک بات کہتی ہوں کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ آج کے دور میں اس دنیا میں جس کے پاس جتنا ہے اور جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. بالکل. میں آج جو ہوں میں اس کی رضا سے ہوں. آپ کو کیا پتا میرا اس کا کنیکشن کیا ہے, آپ کو کیا پتا اکیلے میں اور وہ کیا باتیں کرتے ہیں, آپ نہیں جانتے. تو آپ مجھے ان چیزوں پر جج نہیں کر سکتے جو مجھے اللہ نے دی ہیں, رائٹ, اینڈ دیٹس واٹ اٹ از. مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جو تکالیف, جو چیلنجز میں نے فیس کیے بینگ دا فرسٹ ویل چیئر باؤنڈ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈس ایبلڈ آرٹسٹ, پھر کچھ کہتے تھے ڈس ایبلڈ ٹی وی ہوسٹ, ڈس ایبلڈ, تو وہ ڈس ایبلڈ کا لفظ اب کہیں جا کے الحمدللہ لوگ جب کہنے لگتے ہیں نا تو ان کی زبان کانپتی ہے کہ یار از دس دا رائٹ ورڈ ٹو پٹ, اینڈ دس از واٹ آئی وانٹیڈ. نیبا, میں آپ کی بات سن رہی تھی تو آپ نے کہا کہ 10 سال لگے نیریٹو کو چینج ہونے میں, کہ لوگ پہلے جیسے ابھی آپ ہی مینشن کری تھی کہ لوگ بولتے تھے ویل باؤنڈ, ڈس ایبلڈ, اینڈ یو نو, تو یہ آپ جب سنتی تھیں تو آپ نے کچھ کوشش کی, خود سے جا کے لوگوں کو بولا, یا اپنے نیریٹو میں اپنے پوسٹ پہ لکھنا شروع کر دیا کہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ تھوڑا چینج ہو جائیں, کہ اب اتنے سالوں بعد لوگ آپ کو آئرن لیڈی کہتے ہیں رادر دین یہ کہنا کہ شی از ڈسیبلڈ یا کچھ یہ نیچرل پروسیس ہوا ہے؟ پرسیپشن کو بدلنے کا مقصد, اچھا مجھے یہ بات ضرور پتہ تھی کہ میں شاید پوری دنیا کی سوچ کو نہیں بدل سکتی. جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں جن کو میں نے کچھ کڑوے الفاظ کہتے ہوئے سنا تھا, شاید ان کی سوچ بدلے. اور کڑوا سچ ہے جو میں سب کے ساتھ شیئر کروں گی, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لیبلز استعمال کیے جاتے ہیں ڈفرینٹلی ایبل انسان کے لیے. ڈس ایبلڈ تو دنیا بھر میں لوگ استعمال کرتے ہیں, ڈونٹ مائنڈ اٹ, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی انسان کے جسم میں نہیں ہوتی, انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. تو اگر میں کسی جگہ نہیں پہنچ پا رہی تو آئی ایم ناٹ ڈسیبلڈ, دیٹ انوائرمنٹ از ڈسیبلڈ. لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں, ہماری اپنی زبان میں کچھ لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. جو لڑکی یا لڑکا ویل چیئر پہ ہوتا ہے اس کو لنگڑا, لولا, اپاہج, معذور, والدین کے گناہوں کی سزا, اللہ کا عذاب, اور پتہ نہیں رابعہ کس طرح کا جملہ اور لفظ استعمال ہوتے ہیں. آپ کی سوچ ہے, آپ جب کہیں سے گزرتے ہیں تو آپ کو ہائے بیچاری کہہ کر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یو نو یو کوڈ ہیو ڈن بیٹر. مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے کہا ہائے بیچاری کی ٹانگ ٹوٹ جاتی, کمر کی ہڈی نہ ٹوٹتی. مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے کہا شکر ہے منہ بچ گیا. تو کیا ہوا اگر ویل چیئر پہ کم از کم چہرے پہ تو نشان نہیں پڑا نا. مطلب اس پہ آپ یہ کہتے ہیں, یا کچھ لوگ بیچارے یہ بھی کہتے تھے oh my God she is too pretty to be in the wheelchair. جب آزمائش آتی ہے نا تو آپ دکھتے کیسے ہیں اللہ یہ نہیں دیکھتا. اللہ آپ کے اندر کتنا مادہ ہے, اسٹرینتھ ہے, اللہ وہ دیکھتا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے. پرسیپشن کو آپ باتوں سے نہیں بدل سکتے, پرسیپشنز آپ کی پریزنس سے بدلتی ہے. جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ مجھ سے پہلے اگر آپ نے نہیں دیکھی ایک لڑکی ویل چیئر پہ جس نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر رمضان ٹرانسمیشنز بھی کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, یو نو وچ آئی کوڈ ڈو اینڈ آئی ول کنٹینیو ٹو ڈو اٹ. اس لیے نہیں تھا کہ وہ کیپیبل نہیں تھی, ہو سکتا ہے وہ میرے سے بہت زیادہ کیپیبل ہوں, وہ انہی لیبلز سے ڈر کے گھبرا کر وہ گھروں سے نہیں نکلیں. اور اس لیے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ لنگڑا بولیں, معذور بولیں, ہینڈی کیپ بولیں, کرپلڈ بولیں, جو بولیں, مجھے لگتا ہے یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے, یہ میری عکاسی نہیں کرتا. میں اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہوں, آئی ایم ڈیفائننگ مائی اون جرنی اینڈ مائی لائف, سو آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیز لیبلز. یہ اللہ کرے کہ ہماری یہ سوچ بدل جائے, کیونکہ
دنیا بہت آگے نکل چکی ہے رابعہ. ہم کب تک لوگوں کو لنگڑا لولا اپاہج کہہ کے بلاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہے اللہ کا عذاب. کیا آپ کو میری باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ میں کسی خدا نخواستہ عذاب میں مبتلا ہوں؟ I call it a blessing in disguise because مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ سے رابطہ اب بہت قریبی ہے. اور میں آپ کو بڑے انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایسے واقعات آتے ہیں, ایسے لمحے آتے ہیں جہاں آپ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ وائی اللہ تعالیٰ وائی, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اللہ سے اتنا پیار ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ اسے سوال نہیں کرتے, رائٹ. لیکن کچھ اندر بے چینی ہوتی ہے, رائٹ, کہ شو می دی وے اللہ, جسٹ کچھ مجھے ایسی بات سنوا دے کہیں سے کہ مجھے سکون آ جائے. 4 دن پہلے کی بات ہے, میں, نائل اور میری والدہ ہم اپنے ڈرائیور بھائی کے ساتھ گئے اینڈ وی ور ہیونگ آئس کریم. اور ہم نے کہا چلیں, کچھ دل بھاری تھا تو میں نے کہا چلو باہر چلتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے. اور جھاڑیوں کے پیچھے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم آئس کریم کھا رہے تھے. بابا جی کے پاس ایک چھابی تھی جس میں بہت سارا پھل تھا اور بیوٹیفل نورانی چہرہ ان کا. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا مما مجھے ان سے کچھ فروٹ لینا ہے. تو میں بھی گاڑی میں تھی, ایوری بڈی واز سٹنگ ان دا کار. تو میں نے ان کو اشارے سے بلایا کہ بابا جی آپ ادھر آئیے. تو بابا جی آئے پاس, انہوں نے کہا جی بچے. میں نے کہا بابا جی مجھے آپ سے فروٹ چاہیے, مجھے اسٹرابیریز چاہیے, کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بچے پتہ نہیں کیسے ہیں, آپ کھا کر دیکھ کے مجھے بتا دیں. میں نے کہا اوکے بابا جی آپ لے آئیں, آئی گیٹ دیم فرام یو. اور وہ بابا جی نہیں جانتے تھے دیٹ آئی واز ان اے ویل چیئر اور دیٹ آئی ایم اے ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسن, کیونکہ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. اور وہ آئے, انہوں نے پھل دیا, ہماری کچھ 1-2 باتیں ہوئیں زندگی کے بارے میں. اور اگین نہیں جانتے تھے وہ کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں یا میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں. انہوں نے ایک بات کہی, ہی لکڈ ایٹ می ان دی آئیز. انہوں نے کہا کہ بیٹی ایک بات کہوں, مشکلوں کے بغیر رب نہیں ملتا. اور جب انہوں نے وہ بات کی there was this pin drop silence اینڈ ایک دم سے رونا شروع ہو گئی میں, رائٹ. اور بابا جی نے دیکھا وہ بھی رو پڑے اینڈ ہی سیڈ کہ مگر ایک بات اور بھی کہوں گا تمہیں, جب تمہارا دل بھر جائے تو کبھی انسان کے آگے مت رونا, صرف اللہ کے آگے رونا. اینڈ آئی جسٹ, میں نے اوپر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے تھے مجھے یہ سننا تھا, ان الفاظ کی ضرورت تھی مجھے, تو آپ نے ایک بابا جی کو بھیج دیا. اینڈ اٹس سو ٹرو کہ آپ رب کی تلاش میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل. اور اگر آپ کی تلاش وہ نہیں ہے تو پھر آپ جیئے, آپ پین لیس زندگی گزاریے, مگر پین لیسنس آپ کو ہارٹ لیس بناتی ہے. میں اگر آج تکلیف میں ہوں, I can understand your pain, not because یہ ایک جملہ ہے, I understand your pain. No, I am in pain. And that connects me with you at a very human level. اور اگر اس پین سے رب کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں یا وہ آپ کو مل سکتا ہے تو کوئی بات نہیں, یہ ایک بلیسنگ ہے, یہ کرس نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کس پہ اللہ کا عذاب ہے اور کس کا عذاب نہیں ہے. ہمارے پاس یہ کب سے ڈیسیجن میکنگ آ گئی, وی ڈونٹ نو اللہ نے کس کے لیے کیا سوچا ہے یا اللہ کس کو معاف یا معاف نہیں کر رہا ہے. جسٹ اے تھاٹ فار آل دوز پیپل ہو تھنک لائک دیٹ. نہیں, جب پہلی بار آپ نے برش اٹھا کے پینٹ کرنے کی کوشش کی, آپ کا ہاتھ ڈیفارم تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا آپ دوبارہ پینٹ نہیں کر سکیں گی, کتنا فرسٹریٹنگ تھا. اور جب اٹھایا, گرا, پین ہوئی, درد ہوئی, کیا پروسیس تھا؟ اچھا, ڈیفارمیٹی اس طرح ہے رابعہ کہ کیونکہ ریڈیس اللہ دونوں فریکچر ہوئے تھے تو اس میں پلیٹنگ ہونی تھی, اور ابھی بھی آئی کی ناٹ موو مائی ریسٹ, آئی جسٹ کی ناٹ. تو جی رائٹ, تو مطلب اس سے زیادہ میں نہیں گھما سکتی اپنے ہاتھ کو, اٹس اسٹف. اور اس وقت تو خیر انگلیاں بھی بالکل اسٹف ہو چکی تھیں, اور تو ڈاکٹرز یہی کہہ رہے تھے کہ بہت وقت لگ جائے گا. تو انہوں نے ایسی شگل میں پوچھا, مذاق میں پوچھا, ڈو یو ہیو اے پلان بی. میں نے کو بولا تھا میں نے آرٹسٹ بننا ہے, اینڈ آئی واز کرائنگ. اور اس ہاتھ کی چوٹ مجھے اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی, یا شاید آئی واز سو انویئر ایٹ دیٹ پوائنٹ, آئی واز جسٹ 21, کہ آئی ایم اے پیرالائزڈ وومن ناؤ. مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا اس لمحے جب میں ہاتھ کے لیے رو رہی تھی کہ اب میں پینٹنگ نہیں کر سکوں گی, کہ آگے میری زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے, رائٹ. تو میرے بھائیوں نے انہوں نے سب سے پہلے تو کچھ اسکیچ بکس لا کر دیں کہ جسٹ جو بھی کر سکتی ہو کرو. لیکن میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, جب میں نے پہلی بار پین پکڑا تھا نا رابعہ, میں نے اللہ لکھا تھا, ماشاءاللہ, اور میں نہیں لکھ پائی تھی, اور وہ بہت عجیب سا لکھا تھا. اور جب میں نے وہ لکھا اور میں نے دیکھا ہے نا, I was like اللہ میں تیرا نام بھی نہیں لکھ سکتی, I feel so helpless کہ میں تو اب کہاں ڈرائنگز اینڈ پینٹنگز, اینڈ look here I am unable to write your name.
सो गिव मी द स्ट्रेंथ, आई वांट दिस बैक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मगर मेरे हाथ को ठीक कर दें आप, यू नो। और ये मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लिख लो, यू नो। और जब वो लिखा तो वो बस बहुत बहुत बुरी वो लिखा हुआ है कहीं अभी आपके पास? नहीं, वो नहीं।